अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पेंशनर्स की, एम्प्लॉइज़ की और ख़ास तौर पर ईओबीआई के पेंशनर्स की कि आजकल क्या होने जा रहा है और तासुरात क्या हैं महंगाई के इस दौर में हमारे पेंशनर्स भाइयों के, सीनियर सिटीजन्स के और हुकूमती इजाफे पर सरकारी मुलाजमीन कितने खुश हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन। नाज़रीन, बिल आखिर पेट्रोल और बढ़ गया। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने ये कहा था कि ये इजाफा किया जाएगा जितना बताया जा रहा है, पहले इसका ढंढोरा पीटा जाएगा और उसके बाद ये हो सकता है कि उतना इजाफा ना हो, बल्कि इससे कम वो समरी मुस्तरद कर दें या बिल्कुल ही इजाफा रोक दें शहबाज शरीफ साहब। लेकिन मेरी तवक्को से ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है। ये नरम तरीन लफ्ज़ है जो मैं इन दरिंदों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी पहले मुस्तरद कर दी गई और फिर पेट्रोल पंप के मालिकान को पूरा मौका दिया गया कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए। वार्निंग के बगैर अचानक कीमत बढ़ा दी गई और वो 24 रुपये का इजाफा। नाज़रीन, मैंने अपनी आंखों से लोगों के आंसू बहते हुए देखे। हम किधर जा रहे हैं? और नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल ये है, लगी लिपटी रखे बगैर मैं आम आदमी की बात करता हूँ और ख़ास तौर पर गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की बात करता हूँ। मैं ये आपसे सवाल करता हूँ, रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, पब्लिक डीलिंग है हमारी और हमें लोगों से राब्ते करने पड़ते हैं और राब्तों में रहते हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर कोई अपनी बीमार बहन को लेकर बैठा हो, जो तलाक याफ्ता, वो जो बेवा हो, ये अजम्पशंस पे मबनी बातें नहीं हैं और उसकी कफालत का जो है एक वाहिद ज़रिया एक रिक्शा हो जिसमें वो बमुश्किल अपने मकान का किराया अदा करता हो और मकान वाले की तरफ से नोटिस मिल जाए और उसके बाद फिर एक दिन उसका रिक्शा चोरी हो जाए, तो आप इंसाफ की बात कीजिए कि वो शख्स कहाँ जाए। मेरी अब भी हमदर्दियाँ उस शख्स के साथ हैं, लेकिन हुकूमत वक्त आमदा इत्तलाआत के मुताबिक जब IMF का इजलास हुआ, दरोग बर गर्दने रावी, जो IMF के हकाम थे वो 3 स्टार होटल में ठहरे, जबकि मुबैना तौर पर हमारा जो हुकूमती वफद था वो आला तरीन होटल में रहाइश पजीर था। और इसके अलावा भी अल्ले तल्ले जारी हैं। मरम्मत तज़ीन आराइश के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं और एक कंफर्म ख़बर जो बजट में आई है, वो जो मसूफ जो है वज़ीर ख़जाना गोलियों टॉफ़ियों का, चूँकि बहुत वसी कारोबार है उनका, और इम्पोर्ट के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि इसमें सख्ती लानी चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो केमिकल इस्तेमाल होता है, मुझे अब एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं आ रही, उनकी ड्यूटी इन्होंने कम की, यानी अपनी फैक्ट्री को सरीहन अपनी फैक्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और जब किसी हक परस्त हक गो लिफाफों से बेनियाज होकर, या जो लिफाफा सहाफ़ी नहीं है, उनमें कुछ लोग तो ज़मीर वाले हैं ना, मीडिया तो इन्होंने ख़रीद लिया है, मैनेजमेंट तो हो रही है,
میڈیا مینجمنٹ کون کر رہا ہے کسے نہیں پتا. لیکن جب یہ سوال کیا گیا اس پہ تو انہوں نے غلیظ گالی بکتی. بس اب میں آتا ہوں اپنے ان لوگوں کی. ناظرین یہ بجٹ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے. لیکن میں پینشنرز پی ٹی سی ایل کے پینشنرز ہوں, ای او بی آئی, نیشنل بینک یا امپلائیز لوگ یا غربت سے نیچے سطح پر زندگی گزارنے والے لوگ, ان میں چاہے ایک بڑے سے مین ہال خالی جو پڑا ہوا ہے اس پہ زندگی گزارنے والا شخص ہو یا بھٹا مزدور ہو, فٹ پاتھوں پہ سونے والے ہوں, میں ان کے حق کی بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی بھی یہ انتظار کر رہی ہے. پی ٹی آئی سے یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ رجیم چینج کی گیم, یہ سازش واشی سب میں مانتا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں. اور اتوار کو انہوں نے کال بھی دے دی ہے, اس پہ لوگ نکلیں گے, اپنی بھڑاس نکالیں گے, اور اس سے پی ٹی آئی کو سچی بات ہے کہ سیاسی فائدہ بھی ہوگا. لیکن کیا اس سے پیٹ بھر جائے گا غریب کا؟ ہرگز نہیں. اس لیے اس کا حل بہرحال یہ ہے, اب اس حقیقت کو ہم کہاں لے جائیں کہ اس موجودہ حکومت میں جو لوگ شامل ہیں ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے, اور ان کے فضول خرچی جو ہے ان کی عادت ہے, اور یہ کفایت شاری نہیں کر رہے. پچھلی حکومت کفایت شار تھی, یہ سب بالکل حقیقت پہ مبنی بات ہے. کوئی اس کی جتنی خوبصورت الفاظ میں اس کی نفی کرے, انہیں چاہیے کہ یہ کنٹرول کریں. لیکن اب میں اس حکومت کو جس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کرتا ہوں, جن کے لیے میں بات کر رہا ہوں, پچھلے 1.5-2 سال سے جو مجھے دیکھتے ہیں, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں اس حوالے سے اس ناپسندہ حکومت کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے واقعی اگر امپلائیز کو یہ بھی نہ ملتا تو یہ بیچارے کہاں چلے جاتے. یہ اضافہ اچھا ہے. پینشنز میں 5% پینشنرز کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے. اب وہ 10% اگر وہ مل جاتا ہے جو اناؤنس انہوں نے فوراً طور پہ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی کہا تھا, تو یہ بھی کچھ بن جائے گا. اب اس سے ریلیٹڈ خبریں, سب سے اہم خبر جو ہے نا وہ میں ای او بی آئی کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ میٹنگ ہو رہی ہے. میرے ذرائع نے بتایا کہ آج شاید میٹنگ ہے جو ای او بی آئی کا ٹرسٹ ہے, اور اس میں کچھ فیصلے متوقع ہیں, اور شاید پینشن میں اضافے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے. ہماری دعائیں جو ہیں وہ ساتھ ہیں. اور جو لوگ مجھے مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ یہ پینشن بڑھی یا نہیں بڑھی, تو وہ میں یہ بتا دوں کہ وہ نہیں بڑھی ابھی تک, لیکن امید پیدا ہوئی ہے. دوسرے یہ جو پرائیویٹ ورکرز ہیں, اس میں استحصال ہوتا ہے 25,000 تو کیا 15,000 پہ لوگ رکھے ہوتے ہیں. اس میں یہ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اس میں آپ سخت قوانین کا نفاذ کریں, اور یہ باقاعدہ چیک کریں. قانون میں اگر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے یا قانون میں کوئی نیا آرڈیننس آ سکتا ہے, ان کے ورکرز کا یہ لازم قرار دیا جائے کہ انہیں سیلری سلپ دی جائے, اور ان کے سیلری سلپ تک رسائی ہو حکومت کے ایک ایسے ادارے کو جو دیکھے جہاں 25,000 سے کم پے دی جا رہی ہے وہاں وہ اضافہ جو ہے کیا جائے. اور دوسرا ای او بی آئی کے حوالے سے جو ڈیڈکشن نہیں ہوتی اور اسی لیے پینشن بھی نہیں بڑھتی, اس میں بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ناظرین خبروں میں اگر ہم بات کریں تو ایڈ ہاک الاؤنس چونکہ بنیادی تنخواہ میں ضم ہو گیا ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ 30% جو ہے وہ اضافہ ہے, جو بلا شبہ ایک اچھی بات ہے. اور یہ جو پی ٹی سی ایل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بلوچستان پینشن ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پریس کلب کے سامنے کوئٹہ میں 20 جون بروز پیر کو مظاہرہ کریں گے. اور اس میں طالب حسین ہزارہ جو پینشنرز ملن تحریک کے روح رواں ہے, انہوں نے بھی اس میں شرکت کا اعلان کیا ہے. اور نیشنل بینک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں
تو سالانہ بجٹ کو مسترد کر دیا ہے پینشنرز ایکشن کمیٹی نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف 5% اضافہ جو ہے یہ نامنظور ہے، اور اس مہنگائی میں نیشنل بینک پاکستان کے پینشنرز کو حکومت کی طرف سے نظر انداز کرنا زیادتی ہے۔ اور یہ یہاں کے روح رواں ہے جناب ظفر صادق صاحب، 2010 سے اب تک تمام بجٹ انکریز کی ادائیگی کی جائے اور ریویو پٹیشن واپس لے کر عدالتی فیصلوں کے مطابق واجبات ادا کی جائے۔ ابھی تو کوسچن مارک یہ ہے کہ انہیں اینول انکریز ملے گی بھی یا نہیں، اور 5% کی اگر بات کریں تو وہ واقعی ہی کم ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی باتیں، باقی باتیں جو ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن حکومت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ، اچھی بات ہے کہ آپ نے اچھا پیکج دیا ہے، لیکن پینشنرز کا بھی خیال رکھیں، پرائیویٹ لوگوں کا خیال رکھیں، جو استحصال ہو رہا ہے پرائیویٹ لوگوں کا جنہیں کم تنخواہ دی جا رہی ہے، ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں۔ پنجاب گورنمنٹ نے بھی 25,000 منیمم ویج کر دی ہے۔ کسی بھی فرد کی تنخواہ جو ہے 25,000 سے کم رکھنا جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اس پر تادیبی کارروائی کی جائے۔ ہم نیکو بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، ویڈیو پسند آئی ہے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اللہ حافظ۔